جس انسان کے دل سے موت کا خوف ختم ہو جائے اس کو مارنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لفظ، احساسات، جذبات، سوچ یہ خوبصورت مگر کتابی باتیں ہیں۔ باہر کی دنیا انسان کو اس کی ظاہری شخصیت سے ناپتی ہے۔ خوش نصیب کون ہوتا ہے، پا لینے والا یا کھو دینے والا؟ جس نے پایا اس نے پا کر مٹی کر دیا، اور جس نے نہیں پایا وہ خود خاک میں مل گیا۔ ہماری زندگی میں ایک آدھ دشمن ضرور ہونا چاہیے جو آپ کو جگائے رکھے، زندہ رکھے، آپ کی نسوں میں اس کی وجہ سے خون کی گردش بھی تیز رہے۔ کچھ لوگوں کے نصیب میں تو دشمن بھی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ ڈھنگ کا دشمن نہ ہو تو موت جلد آ جاتی ہے۔ ہاں البتہ دشمن ہو تو ظرف والا، کم ظرف دشمن خدا دشمن کو بھی نہ دے۔ ہم انسان ہر کسی کے لیے ایک نیا اور الگ زاویہ رکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے لیے میں خود پسند اور مغرور ہوں، اور کسی اور کے لیے میں اپنا اور مہربان ہوں۔ ہم سب کے لیے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اس معاشرے میں عورت کا بہادر یا مختلف ہونا اس کی خوبی نہیں، خامی سمجھا جاتا ہے۔ معاشرے کے ٹھیکیدار عام طور پر ایسی عورتوں کو عجیب و غریب القابات سے نوازتے ہیں، اور کچھ نہ بن پائے تو آوارہ اور بدچلن کا ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس ہم نہیں ہوتے۔ گویا ہمارا ہونا نہ ہونا سب برابر ہے، تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا زام کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ شکل و صورت انسان کا پہلا تعارف ہوتا ہے، انسان کا دوسرا اور اصل تعارف اس کے الفاظ ہیں۔ اپنا دوسرا تعارف مکمل کر لو، اتنا مکمل کر لو کہ لوگ تمہارا پہلا تعارف بھول جائیں۔ ویسے ہمارے معاشرے میں ہر جرم، ہر گناہ کی انتہا عورت کے سر کیوں؟ اگر کسی کا بیٹا بھاگ جائے گھر سے تو لوگ اس واقعے کا ذکر ایسے کرتے ہیں جیسے دودھ دہی لینے نکلا ہے، آ جائے گا کچھ دیر میں۔ اور اگر کسی کی بیٹی چند گھنٹے گھر نہ پہنچے تو لوگ اس کے گھر والوں کو سولی پہ ٹانگنے میں ایک پل کی دیر نہیں لگاتے۔ بیٹیوں کو اس لیے تو نہیں پڑھایا جاتا کہ کل کو ان سے نوکریاں کروانی ہیں، ارے بیٹیوں کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ برا وقت آئے تو اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکیں، کسی کی محتاج نہ ہوں۔ دنیا میں سب سے بڑی دولت انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ اسے کھو کر انسان کو قارون کا خزانہ بھی مل رہا ہو تو وہ گھاٹے کا سودا ہے۔ ناپوش پری زادوں سے یہ ہجر کیسے جھیلا ہے، یہ تن بدن تو چھلنی ہے اور روح پر بھی چھالے ہیں۔ جو لوگ نہیں دیکھ سکتے ہیں ان کے دل کی دنیا تو لفظوں سے ہی بنتی ہے نا۔ سچ کہوں تو دل خوش ہو گیا ان لوگوں کو تمہارے سامنے جھکتا دیکھ کر۔ کسی نے مجھ سے کبھی کہا تھا کہ دولت کو اپنے قابو میں کر لو تو سارا زمانہ تمہارے اختیار میں ہوگا۔ وہ کتاب جس کے لیے آپ نے مجھے خالی رجسٹر دیے تھے تاکہ میں لکھوں، وہ کتاب میں لفظوں کے سوداگر کی دکان پہ بیچ آیا۔ وہ کتاب اب نہیں آئے گی، لیکن مجھے یہ تسلی تو رہے گی نا کہ میری بہن کو اب لاوارث ہونے کے طعنے نہیں دے گا کوئی، اور اسے گھر بدر ہونے کی دھمکی نہیں ملے گی۔
ہم جیسوں کو ٹھیک وقت پر خواب کچل دینے چاہیے۔ خواب جتنی دیر میں ٹوٹیں تکلیف اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اس دولت کی دنیا میں آ کر میں نے ایک چیز سیکھی ہے، پیسہ ہی پیسے کو کھینچتا ہے۔ موت سے زیادہ مہربان بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ موت تو بالکل ماں کی گود کی طرح ہوتی ہے، سب تکلیفیں اور اذیتیں ختم کر دیتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر آپ اسے سمجھنا چاہتے ہیں تو اسے بولنے دیں، اس کی زبان بتائے گی اس کا خون اور خاندان۔ عورت جب صفاک ہونے پر اتر آئے نا تو اس کی صفاکیت زمین آسمان ہلا دیتی ہے۔ محبت انسان کو کمزور بنا دیتی ہے، کسی سے محبت مت کرنا، خواہ مخواہ اپنی نظروں میں خود شرمندہ ہوتے رہو گے۔ آج تک انسان یہ نہیں طے کر پایا کہ محبت کا حاصل ہونا زیادہ بڑا حادثہ ہے یا محبت کھو دینا زیادہ بڑا سانحہ۔ یہ دنیا مردوں کی دنیا ہے، اور اس مردوں کی دنیا میں جینے کے لیے ہم جیسوں کو ان سے زیادہ مردانگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساحلوں سے پلٹنے میں اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے، انہی ساحلوں پر بڑے طوفان چھپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عادت نہیں ہے میری کسی دوست کو آزمائش میں ڈالنے کی، یا تو رشتے ٹوٹ جاتے ہیں آزمائش میں ڈالنے سے، یا پھر دوستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کچھ سوگ عمر بھر ختم نہیں ہوتے، دن گزرتے رہتے ہیں اور وقت خود سوگ بن جاتا ہے۔ کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر صدیاں لمحوں کی طرح بیت جاتی ہیں۔ محبت قدر مانگتی ہے، تعریف مانگتی ہے، سراہے جانا چاہتی ہے، باقی لوگوں سے الگ اور ممتاز برتاؤ مانگتی ہے۔ محبت میں اگر انا نہ ہو تو محبت محبت نہیں رہتی، بخشش یا بھیک بن جاتی ہے۔ اس کے پڑھنے کا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ ایک پڑھی لکھی عورت ہی ایک مرد کے اندر کے اچھے انسان کو جگہ دیتی ہے۔ کچھ شامیں ایسے ڈھلتی ہیں کہ سورج کے ساتھ ساتھ ہمارا دل بھی ڈوب جاتا ہے، ڈوبا سورج اگلی صبح تو پھر نکل آتا ہے، مگر جو دل ایک بار غروب ہو جائیں تو پھر کبھی طلوع نہیں ہوتے۔ آپ خود کو اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں؟ آپ یہ بات جان لیجئے، جو مقام آپ کا میرے دل میں ہے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ دراصل مجھ جیسوں کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوتی، ہم خود ہی اپنی دشمنی کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ ماں کا حکم عزت اور احترام قائم رکھتے ہوئے اگر بیٹا اپنی مجبور بیوی کے لیے 2 لفظ بھی بول دے تو وہ عورت جی اٹھتی ہے، زندگی زندہ لگنے لگتی ہے اسے۔